ہاں جی، خداوند کی سلامتی آپ سب کے ساتھ ہو۔ جیسا کہ پاسٹر عمران نے کہا کہ ہماری جو درخواست تھی کپتان صاحب کے سامنے ایکول بہیو کے حوالے سے، تو میں صرف آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمارے پاکستانی مسیح اگر اپنے گھر کی ردی پرانے اخبارات جلا رہے ہوں تو ان کو بلاسفیمی کیسز کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے، لیکن میرے پاس دو بہت بڑی مثالیں ہیں اور ثبوت کے ساتھ ہیں۔ فیضان مدینہ پاکستان کا ایک بہت بڑا مدرسہ ہے، چین ہے، بلکہ اس کے مدرسے کے بیت الخلاء کے اندر قرآنی کتابیں اور بہت سارے صفحات ملے، ویڈیوز ہم نے دیکھی۔ اس کے بعد میں نے بہت سارے اداروں کو وہ بھیجی، خاموشی۔ پھر آپ نے دیکھا اسلام آباد میں تحریک لبیک والوں نے ایک بہت بڑا مظاہرہ کیا، کافی عرصے تک وہ دھرنا تھا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، ذرا سوچیں کہ تحریک لبیک کے دھرنے میں ان کے چاہے پوسٹرز ہوں، ان کے چاہے بینرز ہوں، ان کی ہر چیز کے اوپر اسلامی کلمات جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں۔ اور جس دن ان کا دھرنا وہاں سے ختم ہوا تو وہ ویڈیوز بڑی وائرل ہوئی، جن میں وہ جو مقدس اوراق تھے وہ نظر آ رہے تھے زمین پر پڑے ہوئے، ہر طرف خاموشی، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ لیکن ہمارے پاکستانی مسیح اپنے گھر کی ردی اگر جلا دیں تو بلاسفیمی کے کیسز بن جاتے ہیں۔ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، میں آپ لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگ مختلف ممالک سے اپنے ان بہن بھائیوں کے لیے جو ہماری بچیاں بیٹیاں 12 سال کی 10 سال کی ان کو جبری اسلام قبول کروا دیا جاتا ہے، اور اپنے جو ان کو پیدا کرنے والے ماں باپ ہیں ان کے سامنے کورٹ جو ہے وہ بچی جو ہے اس کو اس کے مسلمان شوہر کے پاس جانے کی اجازت دیتا ہے، اور جنہوں نے اس بچی کو پالا ہوتا ہے، جنہوں نے اس کو پیدا کیا ہوتا ہے، وہ منہ دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ یہ ہے ہمارے ملک کا انصاف۔ آپ روز کہانیاں دیکھیں، میری بہن، میں نے ابھی ان کی باتیں سنی، بڑی ڈیٹیل کے ساتھ انہوں نے بتایا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ روزانہ کی بنیاد پر، ڈیلی کی بنیاد پر ہماری بیٹیاں، ہماری بچیاں جو ہیں ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کسی مین اسٹریم میڈیا پر وہ خبریں نہیں ہوتی۔ اگر ہمارے نیٹ ورک نہ ہوں تو کسی کو پتہ بھی نہ چلے کہ پاکستان میں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ہمارے جو املاک ہیں، خاص طور پر ایڈورڈ کالج اور دیگر املاک، ان پر قبضے کی جو کوششیں ہیں وہ جاری ہیں۔ ایڈورڈ کالج پر تو خیر قبضہ ہو گیا۔ اس کے بعد کانوینٹ اسکول داؤد نگر جو ہے 1600 بچوں کا اسکول ہے، 1600 بچوں کے اسکول کے اندر بھی 1000 کے قریب مسلمان اسٹوڈنٹ ہیں، لیکن اس اسکول کے احاطے میں گندے پانی کے کنویں کھود کر اس کی انوائرمنٹ کو خراب کیا گیا تاکہ وہ بچے بیمار ہوں اور وہ وہاں سے اسکول ختم کریں۔ یہ حشر ہے۔ تقریباً میرا خیال ہے 5-6 سال سے اس حوالے سے جنگ لڑی جا رہی ہے، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں۔ پاکستانی مسیحوں کو یعنی کوئی سمجھ نہیں آتی کہ کہاں جائیں۔ بہرحال ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ آپ نے دیکھا کہ ہم ڈچ پارلیمنٹ میں، یہ ہمارے بھائی جو بیلجیم کے ہیں، فرانس کے ہیں، یہ اپنے اپنے ممالک کے جو اعلیٰ حلقے ہیں، اعلیٰ حکام ہیں، ان کے سامنے مظاہرے کرتے ہیں۔ ہم جنیوا جاتے ہیں، ہم یورپین پارلیمنٹ میں آتے ہیں، ہم اپنی آواز کو بلند کرتے رہیں گے اور ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ ہماری آواز کو صرف موت دبا سکتی ہے، باقی ہماری آواز کو کوئی نہیں دبا سکتا۔ ہم جتنے بھی ہیں جیسے بھی ہیں، ہم اپنی آواز کو بلند کرتے رہیں گے، اپنی ان بچیوں کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے، اپنے ان بہن بھائیوں کے لیے جو توہین رسالت کے جھوٹے مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں۔ تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں، اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ اپنے طور پر آپ کسی بھی تحریک میں، کسی بھی جگہ پر جب اس طرح کے واقعات کے حوالے سے کوئی تحریک چلتی ہے، کوئی مظاہرہ ہوتا ہے، تو وہاں پر آپ نے اپنا وقت نکالنا ہے، اپنی جیب سے پیسے نکالنے ہیں، اور آپ نے اپنا گاڑی کا پیٹرول جلا کر یہاں آنا ہے، اور ہم دیکھیں گے کہ ہماری آواز ضرور سنی جائے گی۔ آگے بھی سنی گئی ہے، جیسے کہ GSP پلس اسٹیٹس کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ یورپین پارلیمنٹ نے ایک قرارداد منظور کی۔ آگے بھی ہم اپنی بات کو ان کے سامنے رکھیں گے۔ خداوند آپ سب کو بہت برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔ تھینک یو۔
Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world. Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.